جو معاملہ چل رہا ہے وقف بورڈ ایکٹ کا، وقف کیا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی کسی زمین کو وقف کرتا ہے اور وہ زمین اس کی ملکیت سے نکل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب وہ نہ اس کی ملکیت میں رہتی ہے اور نہ کسی اور شخص کی ملکیت میں جاتی ہے، نہ اس کو استعمال کرنے والے کی ملکیت میں جاتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں رہ جاتی ہے۔ اور یہ وقف کا جو طریقہ ہے یہ اسلامی خاصیات میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق وقف کا یہ نظام اسلام کے آنے سے پہلے کسی بھی مذہب میں نہیں پایا جاتا تھا۔ یہ نظام اسلام کے آنے سے شروع ہوا جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اس آیت کا نزول ہوا۔ معنی ہے کہ ہرگز تم خیر اور بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک تم حتی تنفقوا مما تحبون اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، اس وقت تک آپ خیر اور بھلائی کو نہیں پا سکتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وقف کے اس نظام پر عمل کیا اور 7 باغوں کا وقف کیا۔ دراصل یہ 7 باغ ایک یہودی کے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ احد کی جنگ میں مل کر کے یہودیوں کے ساتھ لڑا تھا، لیکن جب اس کے انتقال کا وقت آنے لگا تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد وہ زمین کر دی، وہ باغات کر دیے اور کہا کہ آپ جو چاہیں وہ اس میں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس زمین کو، ان باغات کو وقف کیا اور اس کے بعد بہت سارے صحابہ نے ان باغات کو وقف کیا۔ ہندوستان میں جب مغلیہ سلطنت تھی اس وقت مغل بادشاہوں نے بہت ساری مدارس کی جگہوں کو، خانقاہوں کی جگہوں کو، مزارات کی جگہوں کو وقف کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے بھی بہت ساری جگہوں کو وقف کیا اور ابھی تک وقف کا یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ جب ہندوستان میں مغلیہ سلطنت ختم ہوئی تو اس وقت ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت آئی اور انہوں نے مسلمانوں کی وقف کی جائیداد کو بلا کسی عذر کے ہڑپنا شروع کیا اور اس پر اپنا قبضہ جمانا شروع کیا۔ تو مسلمانوں نے ایک بڑا احتجاج کیا اور تاریخ کے مطابق 1933 میں پہلا ایکٹ وقف بورڈ کا بنا جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی وقف کی جو زمینیں ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس کے بعد جب ہندوستان آزاد ہوا تو 1954 میں دوبارہ سے وقف بورڈ بنا اور اس بل میں تھوڑی سی ترمیم کی گئی۔ اس کے بعد گاہے بگاہے ترمیم ہوتی رہی 1993 میں، اس کے بعد اور بھی ترمیمات ہوتی رہیں، 1995 میں پھر ترمیمات ہوئیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ترمیم پر ترمیم ہوتی رہی لیکن وقف کی زمینوں کو لے کر کے مسلمانوں کو جو مطالبہ تھا اس مطالبے کے مطابق کوئی بھی قانون اور کوئی بھی ضابطہ نہیں بنایا گیا۔ حالانکہ اس وقت تو کانگریس کی حکومت تھی جس کو ہم اپنا سب سے بڑا حامی اور اپنا سب سے بڑا ہمدرد مانتے ہیں، انہی لوگوں کی حکومت تھی اس وقت ہندوستان پر، لیکن مسلمانوں کے مطالبات کے مطابق مسلمانوں کی مذہبی زمین پر وہ قوانین نہیں بنائے گئے جو مسلمان چاہتے تھے۔ 1995 میں جو بل آیا اس کے بعد اس میں ترمیم ہوئی 2010 میں، 2013 میں، لیکن 2013 میں جو ترمیم ہوئی اس میں خوش قسمتی کی بات یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے جو مطالبات تھے ان مطالبات کے مطابق کچھ چیزوں کو اس ترمیم میں شامل کیا گیا اور وقف بورڈ میں وہ چیزیں شامل ہوئی تو مسلمانوں کے درمیان خوشی کی ایک لہر دوڑی کہ چلیے ہمارے مطالبات کے مطابق وقف بورڈ میں اس کے ایکٹ میں کچھ نہ کچھ ترمیمی تو ہو گئی ہے اور اب وقف کی جو زمینیں ہیں، وقف کی جو جائیداد ہے اس کا تحفظ یقینی ہو گیا۔ لیکن ابھی 2024 میں برسر اقتدار حکومت اسی وقف بورڈ میں دوبارہ ترمیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موجودہ برسر اقتدار حکومت تعصبی حکومت ہے، مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والی حکومت ہے۔ وہ ہندوستان سے مسلمانوں کا، مسلمانوں کے آثار کا، مسلمانوں کی جائیداد کا، مسلمانوں کا نام و نشان، مسلمانوں کی ہر پہچان کو مٹانا چاہتی ہے
اور اس کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرتی ہے، اور جب ایسا کوئی قاعدہ اور کوئی ضابطہ لے کر کے آتی ہے، کوئی قانون لے کر کے آتی ہے، تو اس کا سب سے بڑا اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو، مسلمان یتیم بچوں کو، مسلمان غریب محتاج عورتوں کو ان کا حقوق مل سکے، ان کو رہنے کے لیے گھر مل سکے، ان کی غریبی دور ہو سکے۔ یہ اس کا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ جبکہ جب قاعدہ اور ضابطہ آ جاتا ہے تو ہم سب نے دیکھا 3 طلاق کے معاملے میں بھی ان ساری چیزوں کو پرکھا کہ بالکل معاملہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ ابھی بھی جو وقف بورڈ میں انہوں نے شکیں داخل کی ہیں، اس میں ایک چیز تو یہ دیکھی جائے کہ وقف بورڈ کونسل جو بھی ہوگی، چاہے مرکزی وقف بورڈ ہو یا صوبائی وقف بورڈ ہو، اس کے ارکان میں غیر مسلم بھی شامل ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ چیف ایگزیکٹو CIO وہ کوئی غیر مسلم بن سکتا ہے۔ وقف بورڈ کی جائیداد کے استعمال کا تعین حکومت کرے گی۔ وقف، اگر کسی کو کوئی جائیداد وقف کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، تو اس کے لیے شرط ہے کہ کم سے کم 5 سال وہ اسلامی طرز پر زندگی گزار چکا ہو، یعنی اس کے مسلمان ہوئے 5 سال ہو چکے ہوں۔ اگر کوئی وقف کی زمین ایسی ہو کہ واقف کی جانب سے باضابطہ رجسٹری نہیں ہے، تو وہ زمین وقف کی نہیں مانی جائے گی۔ کس کی ہوگی؟ پھر حکومت کی ہوگی۔ اور اس کے بعد اگر وقف کی زمین کو لے کر کے کوئی تنازع یا کوئی جھگڑا ہوتا ہے، تو اس کے فیصلے کا جو اختیار ہوگا وہ ضلع مجسٹریٹ کو ہوگا، کلکٹر کو ہوگا۔ وہ جو چاہے گا وہ فیصلہ کر دے گا۔ یعنی یہ ہماری زمین ہے مسجد کی، اگر اس زمین کو لے کر کے کوئی دعویٰ کر دے، اس زمین کو لے کر کے کوئی دعویٰ کر دے، ساری رجسٹری ہو چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن جب تنازع ہو گیا تو اب کلکٹر فیصلہ کرے گا کہ یہ مسجد ہماری رہے گی یا غیروں کی ہوگی، ہماری رہے گی یا غیروں کی ہوگی۔ یعنی اور اس جیسی بہت ساری چیزیں ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے ورنہ میں ضرور بولتا۔ تو اس ترمیم کے اس وقف ایکٹ کے خلاف مسلم پرسنل لا نے اپنی آواز اٹھائی ہے، اور ایک تنظیم بھی بنائی گئی ہے حکومت کی جانب سے جو اس پر غور و فکر کر رہی ہے۔ تو آپ تمام ہی لوگوں سے گزارش ہے، مسلم پرسنل لا کی جانب سے بھی، کہ انہوں نے ایک کوڈ کو بنایا ہے تاکہ اس کو استعمال کر کے ہم ای میل کر سکیں اس تنظیم کو جو اس پر غور و فکر کر رہی ہے۔ تو آپ اس کے جانب متوجہ ہو جائیں اور اس کو بھی دیکھیں، غور و فکر کریں، اور اس کو کیا، اس کا طریقہ کیا ہے، اپنے دوست احباب سے معلوم کر کے، اور اپنے مسجد کے امام سے معلوم کر کے، اپنے محلے کے باشعور لوگوں سے معلوم کر کے اس کی فکر کریں کہ ہماری جانب سے بڑھ چڑھ کر کے جو اپیل ہے وہ اس وقف ایکٹ یا اس قانون پر، اس ضابطے پر غور و فکر کرنے کے لیے جو تنظیم بنی ہے اس تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی لنک دی گئی ہے، اور آپ اسکرین پر دیے ہوئے بارکوڈ پر کلک کر کر بھی اپنا احتجاج درج کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسکینر ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ والوں کا۔ ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے وقف بل کا، اس میں جو تبدیلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں جو ایک کمیٹی ہے JPC، اس کو رائے بھیجنا ہے۔ اس سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ والوں نے یہ اسکینر تیار کیا ہے، اس کے ذریعے سے آپ اپنی رائے بھیج سکتے ہیں۔ تو وہ بھیجنے کا طریقہ کیسے ہے وہ آپ اس میں دیکھیے۔ یہ ہے اسکینر ہے، اس کو گوگل کروم سے اسکین کریں گے۔ جب یہ گوگل کروم میں اسکین ہو رہا ہے، اسکین ہونے کے بعد یہ جو لنک آ رہا ہے، اس لنک پر کلک کرنا ہے۔ اس لنک پر کلک کرنے کے بعد یہ اس طرح کا کھلے گا جس میں لکھا ہوا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ تو اس میں کہیں بھی کچھ نہیں کرنا ہے، یہ اردو میں تحریر ہے، آپ اس کو پڑھنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں کچھ کرنا نہیں ہے۔ یہاں جو نیچے لکھا ہوا ہے جی میل کھولیں، انگلش میں لکھا ہوا اوپن جی میل، تو وہ اوپن جی میل پر کلک کرنے کے بعد یہ اس طرح کا کھلے گا۔ اس میں وہ خط یہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ کو کیا بھیجنا ہے وہ میٹر یہاں پر موجود ہے۔ اب نیچے صرف یہ کرنا ہے کہ یہاں اس کو کرسر کو نیچے کر کے آپ اپنا نام لکھ دیں،
نام لکھنے کے بعد کس شہر سے ہیں کس صوبے سے ہیں وہ لکھ دیں. اس کے بعد جب یہ ہو جائے تو بھیجنے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے. یہ جو یہاں کونے پر تیر کا نشان بنا ہوا ہے جس کو سینڈ کا بٹن کہتے ہیں, اس پر کلک کریں گے تو آپ کا یہ پیغام, آپ کا یہ میسیج, یہ جو کمیٹی ہے JPC جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی, اس تک یہ پیغام آپ کا پہنچ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ کام ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.